اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین علی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا صَلَوَاتٌ التماس ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ مرحوم مغفور سید مسعود رضا جعفری ابن سید احمد حسین جعفری، سیدہ نسیمہ آرا بنت سید غلام نبی زیدی رحمہ اللہ تعالی الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بسم اللہ الرحمن مغفرت کے لیے صدقہ۔ سورہ مبارکہ ابراہیم کی 24ویں اور 25ویں آیت، اللہ اپنے اس کلام میں عظمت اہل بیت کا ایک باب روشن کر رہا ہے۔ تمام تر کمالات بنام خدا اور ان کمالات کی وراثت بنام اہل بیت۔ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ عالم ہے، اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ ذاتاً اور بالذات عطا کرنے والا معطی ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں۔ اب اللہ، میں اور آپ اگر کسی کو چیز دیں تو 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ اہل بھی ہے یا نہیں۔ اس ممبر پر ہی بٹھاتے وقت ہم سب کو سوچنا ہوتا ہے کہ جسے بٹھا رہے ہیں وہ کچھ دے کر نہ جائے تو ہمارا عقیدہ بگاڑ کے بھی تو نہ جائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ ہم اپنی گاڑی بھی کسی ایسے کے حوالے نہیں کرتے جس کے بارے میں ہمیں بال برابر بھی یقین نہ ہو کہ وہ حادثہ نہیں کرے گا۔ ہم اسے گاڑی سونپتے ہیں جس کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ یہ کہیں حادثہ نہیں کرے گا۔
یہ ہماری گاڑی بھی خراب نہیں کرے گا، اپنی ٹانگ بھی نہیں توڑوائے گا، ہم اس کے حوالے کر لیں۔ تو معمولی چیز، بے وقت چیز کیا حیثیت ہے موٹر سائیکل کی، سائیکل کی مثال جی، یعنی ممکن ہے جس کی سائیکل ہو اس کے نزدیک اس سے زیادہ قیمتی چیز نہ ہو، لیکن دنیاوی اعتبار سے تو اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو جو بے وقت چیزیں ہیں وہ ہم کسی کے حوالے نہیں کرتے جب تک کہ ہمیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ اہل ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنا نظام ان کے حوالے کر دے؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ جن کے بارے میں خود انہیں یقین نہ ہو کہ ہم اہل ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو کسی ذہنی انتشار کا خوف ہے، یعنی خود انہیں یقین نہ ہو کہ ہم اہل ہیں۔ کاش میں فلاں ہوتا، جو یہ کہے کہیں کہ کاش میں فلاں ہوتا، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ یعنی وہ اتنا اپنے آپ کو اہل جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک چیزوں کو سونپنا، امانتوں کو سپورٹ کرنا یہ عقل کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اللہ مالک ہے اور اس کائنات کی مملکت اور اس کائنات کی مالکیت، اس کائنات کی ملکیت انہی کے حوالے کرے گا جو اس کو چلانے کے اہل ہو۔ اللہ نازک ہے، تقسیم کروائے گا تو ان ہاتھوں سے کروائے گا جو عادل ہو۔ غیر عادل، آپ اتنی اس مجلس کی مثال دے دیجیے، اگرچہ تبرک بانٹنے کا نظام الٹا ہو گیا ہے کہ پہلے تبرک بڑھتا ہے، پہلے تبرک بعد میں بڑھتا تھا۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ مجلس ختم ہونے کے بعد تبرک بڑھتا تھا، لائن لگتی تھی اور مولا کے نام پہ دھکا بھی لگتا تھا، کھبا بھی چلتا تھا اور انگوٹھا بھی پھوٹتا تھا اور تکلیف بھی ہوتی تھی، اور انسان اس لائن میں لگنے کو اپنے لیے عبادت اور ثواب سمجھتا تھا، اور مانگتے وقت وہ کسی سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہا ہوتا تھا، تبرک مانگ رہا ہوتا تھا۔ تو عزاداری میں بھی اور عبادتوں میں بھی سلیقے بدل رہے ہیں۔ تو آج تبرک جو ہے وہ پہلے تقسیم ہوتا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نجم بھائی تشریف فرما ہے، ہر آتے ہوئے کوئی ایک شاید سیل مال تبرک میں دے رہے ہیں۔ تو لیکن اتنا ہے کہ پہلے بڑھتا ہو یا بعد میں، یعنی تبرک کہیں بعد میں بڑھتا ہو، اب بھی ہوگا ایسا، اور یا پہلے بڑھتا ہو، اتنا ہے کہ ٹوکرا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو عادل ہے۔ صحیح ہے؟ یعنی ہم 2 گھنٹے کی ذکر کی عبادت میں مصروف ہیں، 2 گھنٹے، مولانا ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ایک اور صلوات محمد وآلہ۔ ہم اتنی سی توجہ کرنا چاہوں گا، ہم اتنی سی دیر کے لیے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوئے، ایک کام لے کے بیٹھے ہیں، اس میں بھی ہم ان کے حوالے چیز کر رہے ہیں کہ جو عادل ہو، جس سے نا انصافی نہ ہو، جو مثال کے طور پہ ایسا نہ ہو کہ اپنوں کو ڈبل اور کوئی جو جسے ہم جانتے نہیں ہیں اسے وہ ایک ہی پکڑا دیا، تو ایسا اگر کوئی کر رہا ہو تو اسے دوبارہ ٹوکرا نہیں دیا جاتا، یعنی آئندہ ہی نہیں دیں گے کیونکہ یہ اس قابل مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اتنا سا کام بھی ہم اس کے حوالے کریں گے کہ جو ہمارے نزدیک کام ٹھیک کرتا ہو۔ اللہ اس کائنات کا نظام اب دیکھیں، یہ حق علی کا ہی تھا کہ مولا خطبہ حمام میں یہ فرمائے خلق الخلق حین خلقہم، اللہ نے جب مخلوق کو خلق کیا تو خلق کرتے وقت غنی عن طاعتہم وآمنا عن معصیتہم، وہ غنی تھا ان کی اطاعت سے اور محفوظ تھا ان کی معصیت سے۔ یہ لب و لہجہ علی کے علاوہ کسی اور کا سجدہ ہی نہیں۔ اللہ نے جب مخلوق کو خلق کیا تو اللہ غنی تھا، اسی وقت غنی تھا کہ کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ کو ان کی عبادت کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی میری 2 رکعت نماز اللہ کی خدائی میں اضافہ نہیں کرتا، میرا روزہ رکھنا اللہ کی الوہیت
الوہیت میں اضافے کا سبب نہیں ہے، میرا حج پہ جانا اللہ کے الوہیت میں اضافے کا سبب نہیں ہے، بلکہ میرا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج پہ جانا میرے انسان ہونے کا ثبوت ہے۔ انسان ہونے کے لیے کم سے کم ضروری ہے کہ اپنے مالک کا شکریہ تو ادا کرے۔ یہ نماز شکریہ ہے، یہ نماز، یہ روزہ اپنے مالک کا شکریہ ہے۔ جو اپنے مالک کا شکریہ ادا نہ کرتا ہو، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی ہمارے معاشرے میں نمازیوں کی تعداد کم ہے، نمازی زیادہ ہونے چاہیے، نمازی کم ہے۔ میں نے کہا جی سارا مسئلہ یہ ہے کہ ممبر سے مالک کی عطاؤں کا بیان کم ہے۔ مالک کی عطاؤں کا بیان پڑ جائے، سجدے پڑھتے چلے جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مولا فرمانے خلق الخلق حین خلقہم، اللہ نے جب مخلوق کو خلق کیا تو خلق کرتے وقت غنی عن طاعتہم، اللہ ان کی اطاعت سے غنی تھا، مستغنی تھا، اور مبرہ تھا، منزہ تھا، اور بالا تر تھا، اور ضرورت اور محتاج نہیں رکھتا، احتیاج نہیں رکھتا تھا۔ غنی عن طاعتہم وآمنا عن معصیتہم، اور ان کی معصیت سے اللہ محفوظ تھا۔ اگر ساری دنیا مل کے گناہ کرنے لگ جائے تو اللہ کی خدائی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آمنا عن معصیتہم، اس کے بعد والا جملہ سنے مولا کا، فَقَسَمَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَهُمْ، اور پھر اللہ نے خلق کرتے وقت ہی سب کے رزقوں کو معین کر دیا تھا۔ یہ بتائے تو علی بتائے، یہ لہجہ اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو مولا علی کا ہی ہو سکتا ہے۔ علی ہی بتا سکتے ہیں کہ سب کا رزق معین ہو چکا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رزق دو طرح کے ہیں، ایک وہ رزق جو تمہیں تلاش کرتا ہے، اور ایک وہ رزق جسے تم تلاش کرتے ہو۔ جی وہ رزق جو تمہیں تلاش کرتا ہے وہ ہے جو فَقَسَمَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَهُمْ، جو اللہ نے سب کے لیے رزقوں کو معین کیا ہوا ہے، وہ معین شدہ رکھا ہوا ہے، اسے ڈھونڈنا تمہارا کام ہے۔ وہ جو تمہیں تلاش کر رہا ہے وہ آواز دے رہا ہے آؤ مجھے ڈھونڈ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ اللہ نے طے کر دی، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو رزق لے کر نہ آیا، ہم سب کا رزق اللہ نے طے کر کے رکھا ہوا ہے، اس تک تلاش کر کے پہنچنا میرا کام ہے، ہمارا کام ہے، ہم سب کا کام ہے۔ وہ رزق ہمیں ڈھونڈ رہا ہے اور اس رزق کو ہمیں ڈھونڈ رہا ہے۔ جی جس اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو خلق کر دیا ہو، جس اللہ نے حضرت مریم جب درخت خرما سے ٹیک لگا کے بیٹھی تو وہاں بیٹھنے کی برکت سے سوکھا درخت ہرا ہو گیا، اور ہرے درخت میں لذیذ کھجوریں لٹکنے لگی۔ جب اللہ نے اتنا کر دیا تھا تو یہ کیوں نہیں کیا کہ تیز ہوا چلاتا اور کھجور کے دانے ٹوٹ کے حضرت مریم کی گود میں آ جاتے ہیں؟ یہ سب کچھ کرنے والا کہہ رہا ہے درخت کو ہلاؤ۔ حضرت مریم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اب درخت تم ہلاؤ، یا اللہ یہ بھی تو ہلا دے۔ یہ بتانا چاہتا ہے کہ رزق میں نے معین کیا ہوا ہے، کوشش کرنا تمہارا۔ صلوات ہدیہ کریں محمد و آل۔ وَقَسَمَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَهُمْ، اور ان کی معاش کو، ان کی معیشت کو، ان کے رزق کو اللہ نے طے کر دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ اور پھر وَوَضَعَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ، اور پھر اللہ ہی نے طے کیا ہے کہ کون کہاں جا کر رکھا جائے، کسے کہاں جا کے خلق کیا جائے۔ یعنی اللہ نے طے کیا ہے کہ ہم فلاں ماں باپ کے گھر پیدا ہوں، اللہ نے طے کیا ہے کہ ہم پنجابی بولنے والے گھر میں پیدا ہوں، ہم سندھی بولنے والے گھر میں پیدا ہوں، ہم مثال فارسی بولنے والے، ہمیں اللہ نے طے کیا ہے کہ اس گھر میں پیدا ہوں۔ اگر یہ بچہ مثلاً یہ شکایت کرے اپنے آپ سے اور اپنے رب سے کہ تو نے مجھے فلاں میرے دوست کے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں پیدا کیا، تو نے فلاں قبیلے میں مجھے خلق کیوں نہیں کیا، تو اسے جواب دے رہا ہوں کہ تم تو اللہ کا یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں قرار دینے میں بھی ارادہ کیا ہے کہ فلاں جگہ تمہیں رکھوں، ورنہ مخلوقات تو اللہ کی بہت ہیں،
وہ اگر ہمیں پتھروں میں ڈال دیتا تو ہمیں حق اعتراض نہیں تھا، اگر ہمیں وہ پودوں میں خلق کر دیتا، چاہے گلاب کا پھول ہی بناتا، پھر بھی ہم کسی پہ قربان ہو رہے ہوتے۔ پھولوں میں سب سے اچھا پھول بھی بناتا، تب بھی ہم کسی پر نچھاور ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پھول نہیں بنایا ہے، ہمیں انسان بنایا ہے کہ ساری مخلوق اس پہ قربان ہو جائے۔ اب یہ انسان ہے جس پہ سب قربان، انسان کسی پہ قربان نہیں ہوگا۔ لہذا ارشاد ہوا خلقتک الخلق لأجلک، میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی ہے، وخلقتک لأجلی، مگر تجھے اپنے لیے بنایا۔ یہ انسان اللہ نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، گفتگو یہ ہے کہ اس مالک نے، اس خالق نے اس کائنات کا اختیار، یہاں کے امور، اور سب سے زیادہ جو روشن بات ہے بشریت کی ہدایت کی ذمہ داری، وہ ایک گھرانے کو دی ہے۔ یعنی اگر آپ اور میں جانور پال لیں تو یہ بڑا کارنامہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کائنات کو پال رہے ہیں۔ ان کا سانس لینا دنیا کا سانس لینا ہے۔ یہ سانس لیتے ہیں تو صبح سانس لیتی ہے، دن روشن ہوتا ہے اور رات آتی ہے، ان کے ارادے سے ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ اگر کسی کو دعا دے دیں تو اس کی کایا پلٹ جاتی ہے، یہ اگر کسی سے منہ موڑ لیں تو اس پہ آسمان گر جاتا ہے۔ ان کا وجود اللہ کے نزدیک بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اچھا، پودوں اور پتھروں پہ تصرف، پودوں اور پتھروں پہ تصرف، توجہ ہے، پودوں اور پتھروں پہ تصرف تو ہنر اور کارنامہ ہو، اور جو انسان پہ تصرف کرتا ہو، دقت میرے ساتھ رہے۔ انسان پہ اگر کوئی تصرف کرے، یعنی تعجب کی بات نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کریں تو سب کو تسلیم اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے، اور حضرت عیسیٰ جن کے آنے کی بشارت ہے، ان کے لیے اگر میں کہہ دوں کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو حلق سے نہیں اترتا۔ عجیب منطق ہے، عجیب سوچ ہے، عجیب انداز ہے انسانوں کے سوچنے کا۔ جی، وہ تو جانوروں سے بات کریں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے، اور قرآن فارمولوں کی کتاب ہے۔ اگر قرآن مجید میں سارے کمالات حضرت عیسیٰ کے بیان کرنے کے بعد ایک آیت بھی آ گئی ہو کہ حضرت عیسیٰ جس کا گھڑا بھرتے ہیں اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جی، جن کی نوکری کرتے ہیں، جن کی خدمت میں رہتے ہیں، جن کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، جن کی تعظیم کرتے ہیں، وہ سرکار دو جہاں کے بارے میں اگر میں یہ عنوانات دوں تو لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو بہرحال ہمارا کام بھی اذان دینا ہے، ایک نہ ایک دن صفیں ضرور بنیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات۔ مرحومین کے مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔ گھرانے کے لیے، ان ہستیوں کے لیے اللہ نے قرآن میں کچھ تعبیرات اور کچھ تمثیلات کا عنوان اور سہارا لیا ہے۔ وہ جو تمثیلات اللہ نے، کچھ تعبیرات اللہ نے اس گھرانے کی عظمت کے بیان میں قرآن میں نازل کی ہیں، ان میں سے ایک تعبیر یہ ہے جو سورہ مبارکہ ابراہیم کی 24ویں اور 25ویں آیت میں، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، اے میرے حبیب آپ نے دیکھا کہ آپ کے اللہ نے کیسی مثال دی ہے، کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبہ، جو شجرہ طیبہ کی طرح۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر میں اس سے پوچھوں بیٹا کلمہ طیب کیا ہے تو یہ فوراً بتائے گا لا الہ الا اللہ۔ یعنی یہ وہ پہلا اور بچپن کا اور کچی پکی کا سبق ہے جو ہر ایک کو یاد ہے کہ کلمہ طیب کیا ہے، فوراً کہے گا لا الہ الا اللہ۔
قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ نے دیکھا کہ کلمہ طیبہ کی مثال کیا ہے؟ اب لا الہ الا اللہ کی مثال کیا ہے؟ کیسے مفہوم عقیدہ توحید سمجھو گے؟ یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے کشجرۃ طیبہ، شجرہ طیبہ کی طرح. اور شجرہ طیبہ کی پھر یہ 3 صفتیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. کی پھر یہ 3 مثالیں ہیں. کشجرۃ طیبہ، جس کی پہلی مثال، پہلی صفت، معاف کیجئے گا، پہلی صفت شجرہ طیبہ کی اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط. یہ وہ درخت ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں. اچھا، درخت کی مثال دے کر پروردگار عالم نے کچھ اور تصورات بھی ہمارے دماغ میں ڈال دیے. درخت جب سوچو گے تو تنا بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، پتے بھی ہیں. اور پھر اگر درخت سایہ دار ہو اور پھلدار نہ ہو تو وہ اپنے ہدف اور مطلوبیت تک نہیں پہنچتا. کچھ درخت ہیں جو صرف سایہ فراہم کرتے ہیں، اور کچھ درخت ہیں جو سائے کے ساتھ پھل بھی فراہم کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اگر سائے کے ساتھ پھل بھی ہو تو پھر یہ نور علی نور ہے. یہ سونے پہ سہاگا ہے. یہاں پر اصلھا ثابت، یہ درخت وہ نہیں ہے جو جلدی اکھڑ جائے گا، جو تیز ہواؤں اور تیز آندھیوں سے زمین چھوڑ دے گا. یہ بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کرے گا، بلکہ طوفان اس کے سامنے ہیچ ہوں گے اور اس کی استقامت طوفانوں کے سامنے پہاڑ ہوں. لہذا اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. میرے اور آپ کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہمیں ان سے متعارف کروایا جا رہا ہے؟ ہمیں ان سے متعارف کروایا جا رہا ہے، انہیں ہم سے متعارف کروایا جا رہا ہے جن کی پہلی صفت یہ ہے کہ ان کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. جڑیں بڑی مضبوط ہیں. کیا صاحب اس کا شجرہ بڑا مضبوط ہے، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں. یہ اصطلاحیں ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتی ہیں. جو مضبوط وجود ہوتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. جس کے تعلقات زیادہ ہوتے ہیں کہتے ہیں اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں. جس کے پیچھے 50 آدمی کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی اس کا خاندان بڑا ہے. یہ والی جو باتیں ہیں نا، یہ پیغام اللہ دینا چاہ رہا ہے کہ جن سے میں تمہیں متعارف کروانا چاہتا ہوں ساری دنیا ایک طرف رہے، ان کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، ان کا خاندان بڑا مضبوط ہے، ان کی حیثیت بڑی روشن ہے. اصلھا ثابت، ان کی جڑیں مضبوط، اس درخت کی جڑیں مضبوط ہیں. وفرعھا فی السماء، اور اس درخت کی شاخیں آسمانوں میں. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی درخت کی شاخیں آسمانوں میں جائیں. یہ کون سا درخت ہے جس کی شاخیں آسمانوں میں؟ اور تیسری صفت میں تو اللہ بتا رہا ہے کہ تؤتی اکلھا کل حین. یہ تیسری صفت اس کی ہے کہ یہ درخت وہ درخت ہے. کیا تعریف کروائے اللہ اہل بیت کی، کیا سجا کر اللہ نے تعریف کی ہے، کیا عظمت بیان کی ہے اللہ نے اہل بیت کی کہ تؤتی اکلھا کل حین. یہ وہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے. اس درخت کی شان یہ ہے کہ یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے. ہم نے موسمی پھل دیکھے ہیں، ہر موسم کا پھل درخت نہیں دیکھا. ہم نے ایسے درخت تو دیکھے ہیں جو موسمی، ہر اس وقت کئی پھل آئے ہیں، کچھ عرصے بعد کوئی اور پھل آئے گا، یہ موسمی پھل. یہ کون سا درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے؟ اس کی زندگی پر خزاں نہیں آتی یا خزاں اس میں نہیں آتی؟ یہ طے کرنا ہوگا نا. جب درخت کی بات ہو رہی ہے اور درخت کی صفات بیان ہو رہی ہے تو یہ کون سا درخت ہے جس پہ خزاں نہیں آتی؟ یا یوں کہہ لیں کہ یہ اس کی زندگی پہ خزاں نہیں آتی اور خزاں میں مجال نہیں ہے جو اس پہ آ جائے. یہ وہ درخت ہے جس کے لیے ہمیشہ بہار ہے. یہ جیل میں قید خانے میں بھی ہوں گے تو بہار میں ہوں گے، یہ اسیر بھی ہوں گے تو بہار میں ہوں گے. ان کی زندگی میں کبھی خزاں نہیں آتی. اور اگر انتظار بھی ہم ان کا کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، ان پر خزاں نہیں آتی. ان کی زندگیوں میں بہار ہی بہار ہے. تو یہ تیسری صفت کہ وہ ہر موسم میں پھل دینے والا درخت ہے. اور
ہر حال میں وہ عطا کرنے والا ہے. اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں، اور شاخیں اگر آسمانوں میں جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان والوں سے بھی ان کا تعلق ہے. اور بہت روشن پیغام ہے کہ یہ درخت وہ درخت ہے جو ہوتا زمین پر ہے مگر کھلاتا آسمان والوں کو ہے. وہاں سے بھی روٹیاں لینے آئیں گے، وہاں سے بھی ستارہ سلام کرنے آئے گا، وہاں سے بھی فرشتے سلام کرنے آئیں گے. یہ رہتے زمین پر ہیں مگر عطا آسمان والوں کو بھی دیتے ہیں. یہ عجیب انداز کا درخت، اور میرا اور آپ کا مقام اور عظمت اس بات میں ہے کہ ہم اس درخت سے جڑنے کا اظہار کرتے ہیں. اور بہرحال اسی مجمع میں ہر ایک کا تعلق اہل بیت سے ایک جیسا نہیں ہوگا. اسی مجمع میں کوئی ہوگا جو قریب تر ہوگا، اور کوئی ہوگا جو قریب ترین ہوگا، کوئی ہوگا جو کچھ عقب میں ہوگا، کوئی ہوگا جو اور کچھ دور ہوگا. مگر اتنا یقین ہے کہ جو بھی یہاں بیٹھا ہے لائن وہی ہے، خط وہی ہے. چاہے کوئی صف میں آگے ہو، درمیان میں ہو یا آخر میں ہو، مگر وہ جو آخر میں ہے وہ نا امید اور مایوس نہ ہو. کیا معلوم کہ محنت کرنے سے یہ آگے آتا چلا جائے، اور کیا معلوم کوئی کمزور پڑ جانے سے پیچھے آتا چلا جائے. مگر اتنا بھی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اس صف میں کھڑے ہیں جس صف کی سربراہی علی کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دقت فرمائی آپ نے. بس یہی حاصل گفتگو ہے. وقت کی تنگی ہو چکی، اور ایک منزل ہمیں تبدیل بھی کرنی ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ ان کا ہم پر احسان ہوتا ہے، ان کی ہم پر حقوق ہوتے ہیں. اور اگر رشتہ دار کا رشتہ دار پہ حق ہے تو مومن ہونے کے ناطے دوسرے مومن پر بھی حق ہے. اور جس کے دل میں علی و بطول کی محبت ہو اس کا حق ہماری گردن پر ہے. اور اس کا کم سے کم حق یہ ہے کہ اگر وہ مر جائے، اس کی رحلت ہو جائے تو اس کی مغفرت کا سامان کیا جائے، اس کے لیے ایصال ثواب کا انتظام کیا جائے، اسے یاد کیا جائے، اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. اور وہ کریم اللہ جب دسیوں اور سینکڑوں لوگوں کو ہاتھ اٹھائے دیکھتا ہے، یہ میری بارگاہ میں فلاں مرنے والے کے لیے دعا کرنے آئے ہیں، اور آ کے وہاں بیٹھ گئے ہیں کہ جہاں کی بات میں ٹالتا نہیں، آ کر وہاں بیٹھ گئے ہیں کہ جن کی بات میں ٹالتا نہیں. میں راہب یا راہب کی بحث میں نہیں جاؤں گا، اور ذاکرین عظام میں سے بعض نے جو اس روایت میں اضافہ جات کیے ہیں میں ان پر نہیں جاؤں گا کہ نبی نے منع کر دیا تھا تو امام حسین نے فرمایا کہ میں ایک بیٹا دیتا ہوں، پھر فرمایا 2 دیتا ہوں، 3 دیتا ہوں، اور 7 بیٹے امام حسین نے دے دیے. اور نبی فرماتے رہے کہ اس کو اولاد نہیں ہے، اس کو اولاد نہیں ملے گی. تو یہ جو کچھ اضافہ جات ذاکرین میں سے بعض کے کیے ہوئے ہیں میں اس کی تائید نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس لب و لہجے میں جہاں امام حسین کی عظمت بیان ہوتی ہے وہاں نبی کی توہین بھی ہوتی ہے. اور یہ امام بارگاہ حسین کی عظمت بیان کرتے ہوئے نبی کی توہین کی اجازت نہیں دے گا. یہ عزا خانہ مولا علی کے فضائل پڑھتے ہوئے مولا نبی کی توہین کی اجازت نہیں دے گا. تو کچھ اضافہ جات ذاکرین عظام کے کیے ہوئے ہیں، لیکن اصلی بات غلط نہیں ہے. یعنی امام حسین بیٹے دے سکتے ہیں، اصلی روایت اور اصلی بات سے انکار نہیں کر سکتے. یہ ایک حقیقت ہے کہ حسین اللہ کا دروازہ ہے، اور اللہ کے دروازے سے ہی ملتا ہے، ملتا دروازے سے ہی ہے. تو جب ہم اپنے کسی عزیز کے لیے کچھ مانگنے کے لیے، اپنے لیے کچھ مانگنے یہاں آ کے بیٹھ جائیں، میں اپنے محترم جوانوں سے بھی کہوں گا جب پریشان ہوا کرو تو اپنے جیسے کسی دوست کے گھر جا کے رویا نہ کرو، بلکہ علاقے میں مسجد بھی تو ہے، اور 2 رکعت نماز حاجت کے بعد تسبیح زہرا بھی تو ہے، اور پھر امام بارگاہ کے برابر میں مسجد کے برابر میں امام بارگاہ اور امام بارگاہ کے برابر میں مسجد بھی تو ہے. مصلی سے اٹھو، تسبیح زہرا پڑھو اور عزا خانہ حسینی میں آ جاؤ، اور کسی بھی علم حضرت عباس کو پکڑ کر بیٹھ جاؤ. مجھے یقین ہے کہ تمہیں گھر جانے کی بھی اللہ تاخیر نہیں کرے گا.
तुम अभी इमाम बारगाह में और उस मुसल्ले पे ही हो गए, तुम्हारी हाजत पूरा होना शुरू हो जाएगी। मांगने का ढंग आना चाहिए, देने वालों के पास कमी नहीं है। मुझे अच्छा फ़कीर होना चाहिए, मुझे अच्छा मंगता होना चाहिए। वो देने वाले तो देने को बैठे, उन्हें तो खल्क़ ही इसलिए किया है कि वो दें, उनका तो काम ही देना है। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो देंगे नहीं? वो देने के लिए तैयार हैं। मुझे मांगने का ढंग आना चाहिए। हम तो अच्छे अमीर और अच्छे जागीरदार और अच्छे ज़मींदार और अच्छे बिजनेसमैन क्या साबित होंगे? हम तो अच्छे फ़कीर साबित नहीं होंगे। हमें अच्छा फ़कीर साबित होना है, बस अच्छा फ़कीर साबित हो जाए, फिर खुद ब खुद ये दुनिया हमारी मुट्ठी में आती चली जाए। और उस अल्लाह को अच्छा लगता है कि मेरे आगे झुको, मेरे आगे गर्दन झुकाओ, अपना दिल मोड़ो, आंखों में आंसू भर लाओ। मुझे दो कतरे ही तो पसंद हैं, एक खून का कतरा जो अल्लाह कहता है मेरी राह में बहता है, और एक खौफ खुदा का आंसू का कतरा जो मेरी बारगाह में गिरता है। तो अल्लाह को गिरता हुआ आंसू तो बड़ा अजीज है। बाद लोगों को ये आंसू समझ में नहीं आते, उन्हें मरने के बाद पता चलेगा कि रोने वालों का मकाम क्या है। और जिनकी आंखों में जिन्हें रोने की मश्क हो, वो तो बहुत जल्दी अल्लाह से ले सकते हैं। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। एक कतरा आंसू का उसकी बारगाह में हमारी हाजत पूरी करवा सकता है। मांगने का मुझे ढंग आए, सलीका आए, वहां देने में कमी नहीं। हम जब इस दरवाजे पर आकर बैठते हैं और फिर अल्लाह से इल्तिजा करते हैं, तो यकीन जानिए कि उसका करम जोश में आता है, उसकी अता जोश मारने लगती है। और लेने वाले लेके चले जाते हैं। बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं और उन्हें बताने की इजाज़त भी नहीं होती। जो असरार है, जो रमूज़ हैं, उन्हें वैसे ही छुपाने का हुक्म है। खबरदार हर एक को न बता देना, इसलिए कि बात अहल तक जानी चाहिए। लेकिन अजीज़ों, मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि जब कभी इमाम बारगाह में मैं आप और हम आकर बैठे, तो बावुज़ू आकर बैठे, तहारत बदनी के साथ आके बैठे, और तहारत बदनी के साथ जब हम आके बैठेंगे तो हुसैन का जिक्र तहारत क़ल्बी तक ले जाएगा। और जहाँ क़ल्ब ताहिर हो जाए, वहाँ फिर अल्लाह की अताओं का सिलसिला शुरू हो जाता है और बढ़ने लगता है। चलिए वास्ता दें अल्लाह को, उस ज़ात का जिसने अपना अल्लाह के निज़ाम पे सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह की कायनात पर हुसैन ने अपनी कायनात कुर्बान कर दी, लिहाजा उसका नाम अल्लाह की बारगाह में बड़ा असर रखता है। सब कुछ दे दिया हुसैन ने। उम्मत से अल्लाह ने लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जिसे तुम चाहते हो उसमें से कुछ अल्लाह की राह में दे दो। ये पैगाम था अल्लाह का। उम्मत से कुछ मांगा था, मगर हुसैन ने सब कुछ दिया है। यही फ़र्क है उम्मत में और अहले बैत में। क्या कुछ नहीं दिया, हर रिश्ता कुर्बान किया, हर तरह का माल कुर्बान किया, अपने प्यारे और अजीज़ कुर्बान किए। और सबसे ज़्यादा जिस बात पर हुसैन को तकलीफ़ हुई, मेरे मौला हुसैन को रूही तकलीफ़, सबसे ज़्यादा आसाबी तकलीफ़, सबसे ज़्यादा मुसीबत हुसैन की ज़ैनब के सर से चादर। ज़ैनब बीबी के सर से उतरने वाली चादर का दुख, ये इमाम हुसैन के लिए सबसे ज़्यादा अज़ियतनाक है। अल्लाह अकबर। जब हुसैन ज़मीन करबला पर ज़ख्मों से चूर हालत सजदे में थे और शिमर खोली सिनान खंजर लेके बढ़ रहे थे, उस वक्त किसी ने कहा था इतना रुक जाओ कि हुसैन की रूह परवास कर जाए। तो एक जालिम ने मुड़कर देखा और कहा कैसे जाने कि हुसैन अभी जिंदा है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह, जो रो रहे हैं उनकी अपनी आवाज़ों को आज़ाद करें। कहने लगा कैसे तय करें अभी हुसैन जिंदा है। हुसैन के बदन में तहर्रुक नहीं था। एक और सिपाही की आवाज़ आई, मैं एक जुमला कहूँगा, अगर हुसैन जिंदा हुए तो उठ के बैठेंगे। मैं इस जालिम से कहूँगा क्या तकलीफ देना चाहता है।
اس ظالم نے آواز لگائی کہ حسین زمین کربلا پر ہیں اور سپاہیوں نے زینب کے خیمے پہ حملہ کیا۔ بس یہ جملہ سنا، امام نے کوہنیوں پہ زور دیا اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر دیا، گویا اشارہ دیا پہلے میرا گلا کاٹو پھر میری زینب کی طرف۔ عزاداروں بات مکمل ہو گئی، مجلس مکمل ہو گئی، بس ایک جملہ سن لیجئے، امام حسین کو برداشت نہیں تھا کوئی زینب کی طرف جائے۔ کیا فرق ہے حسین اور زین العابدین پہ؟ کہاں کہاں میرے مولا سجاد نے نہیں دیکھا کہ جناب زینب کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا، یہ بات ہی کی بہن ہے۔ بھرے دربار میں یزید نے کہا زینب کو دربار میں لایا جائے، ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا کہ زینب بتاؤ کربلا میں کیا دیکھا؟ یزید کا ایک جملہ کہتا ہے زینب کربلا میں سب سے بڑی مصیبت تم پر کیا گزری؟ جناب زینب نے بابا کے لہجے میں کہا زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تو جیسے سے بات کر رہی ہے۔ کہاں علی کی بیٹی، کہاں یزید سے بہبے کلام، اللہ رے مصیبت کبرا، اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین مغفورین کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مزید ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ